السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ الحدیبیہ چل رہا ہے، اور اس باب کے تعلق سے کئی احادیث کا درس ہو چکا ہے اور ابھی کئی احادیث کا درس باقی ہے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا یزید بن زریع عن سعید عن قتادہ قلت لسعید بن المسیب بلغنی ان جابر بن عبد اللہ کان یقول كانوا 14 مئة فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية۔ حدیبیہ کے موقع پر تعداد کتنی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اس میں مختلف راویوں نے اپنی یادداشت کے مطابق تعداد ذکر کی ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ شرکائے حدیبیہ کی تعداد 500 تھی یا 1400 تھی، اور بعض لوگوں نے اس سے کم بھی تعداد بیان کی ہے۔ یہ دیکھیے، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سعید بن مسیب سے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے تھے کہ وہ لوگ 1400 تھے۔ یعنی یہ بات کس نے بیان کی؟ یہ قتادہ نے سعید بن مسیب سے یہ بات بیان کی اور کہا کہ یہ بات مجھے پہنچی ہے۔ تو سعید نے کہا کہ بھائی مگر مجھ سے جابر نے بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد 1500 تھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حدیبیہ کے دن۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تابعہ ابو داود قال حدثنا قرہ عن قتادہ۔ یہ ابو داؤد نام کے 2 محدث گزرے ہیں، ایک تو ابو داؤد سجستانی جن کی مشہور کتاب سنن ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور یہاں ابو داؤد سے مراد سلیمان بن داؤد طیالسی ہیں، ابو داؤد طیالسی۔ تو ابو داؤد سجستانی اور ابو داؤد طیالسی 2 ہیں، یہاں ابو داؤد سے مراد ابو داؤد طیالسی ہیں۔ تو مطابعت کی ہے ان کی ابو داؤد طیالسی نے۔ کن کی مطابعت کی ہے؟ یہ سعید کی مطابعت کی ہے، یعنی جو بات سعید نے کہی ہے تو ان کی مطابعت کی ہے ابو داؤد طیالسی نے۔ حدثنا قرہ عن قتادہ، اور ابو داؤد طیالسی کی مطابعت کی محمد بن بشار نے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبہ۔ یہ مشاہد یا متابع جو محدثین ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد کسی حدیث کے متن کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کی حدیث ہے قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ انتم خیر اہل الارض وکننا 1400
वलो कुन्तु अबसुरुल यौमा लरअयतुकुम मकान अश-शजरा ताबाहुल आमश समिया सालिमन समिया जाबिरन अल्फम व अर्बामिया। तो ये आम्र कहते हैं कि मैंने सुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि उन्होंने कहा कि फरमाया हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के दिन, अंतुम खैरुल अर्ज़, तुम लोग ज़मीन वालों में सबसे बेहतर हो। यानी जो शुरकाए हुदैबिया 1400 या 1500 थे, इमाम बुखारी ने 1400 की तादाद को राज़ी करार दिया है। बहरहाल 1400 या 1500 हो, तो आपने फरमाया कि अंतुम खैरुल अर्ज़, तुम लोग ज़मीन वालों में सबसे बेहतर हो। वकुन अल्फुम व अर्बामिया, और हमारी तादाद 1400 थी। जाबिर कहते हैं कि अगर मैं आज देखने वाला होता या अगर मैं आज जानता, अगर मैं आज देखने वाला होता, तो इसका मतलब ये है कि आखिर उम्र में इनकी बीनाई चली गई थी। अगर मैं देखने वाला होता आज, तो मैं तुमको दिखा देता उस दरख्त की जगह जिस दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बैत ली थी। ताबाहुल आमश, उनकी मुताबात की है आमश ने। किनकी मुताबात की है? सुफियान की। यानी जिस तरह से सुफियान ने रवायत की है, ऐसे ही सुफियान की मुताबात की आमश ने। आमश ने सालिम से सुना और सालिम ने सुना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, यानी 1400। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 1400 की तादाद को राजी करार देते हैं। यहाँ जो हदीस में आपने फरमाया अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़, तुम लोग ज़मीन वालों में सबसे बेहतर हो, तो इससे असहाब हुदैबिया की फजीलत मालूम होती है। और इस सिलसिले में सही मुस्लिम में भी कई रवायतें हैं। एक रवायत सही मुस्लिम में जो जाबिर से मरवी है कि आपने फरमाया ला यदखुलुन नारा मन शहिदा बदरन वल हुदैबिया, ला यदखुलुन नारा मन शहिदा बदरन वल हुदैबिया, यानी जो लोग ग़ज़वे बद्र में हाजिर थे और हुदैबिया में हाजिर थे वो जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। और एक रवायत और है सही मुस्लिम ही में, तो उसमें सिर्फ असहाबुश शजरा का जिक्र किया गया है। आपने फरमाया कि ला यदखुलुन नारा मन शहिदा बदरन ला यदखुलुन नारा मिन असहाबिश शजरा, यानी शजरे बैत रिज़वा वालों में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो बहरहाल ये सही बुखारी की ये हदीस कि अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़, या सही मुस्लिम की ये रवायात कि ला यदखुलुन नारा मन शहिदा बदरन वल हुदैबिया, या ला यदखुलुन नारा अहदुम मिन असहाबिश शजरा, इन रवायात से असहाब हुदैबिया की फजीलत मालूम होती है। यहाँ एक बात बतौर इफ़ादा में ज़िक्र कर दूँ, ये इन रवायात से शिया हज़रात ने इस्तिदलाल किया है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान से अफजल हैं। क्यों? इसलिए कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो मुखातब बनाए गए थे, और अली उन लोगों में से थे कि जिन्होंने उस दरख्त के नीचे बैत की थी, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पर गायब थे। ये बात लोग जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बैत ली थी, तो उस मौके पर वाकई उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे। और उसी मौके पर आपने फरमाया था कि अंतुम खैरु अहलिल अर्ज़, या आपने फरमाया था कि ला यदखुलुन नारा मन शहिदा बदरन वल हुदैबिया,
یا لا يدخل النار احد من اصحاب الشجرہ. تو یہ شیعہ حضرات کا الزام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر استدلال ہے کہ علی عثمان سے افضل ہے. ابن حجر لکھتے ہیں کہ تمسک به بعض الشیعہ فی تفضیل علی علی عثمان لأن علی کان من جملة من خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة وكان عثمان حينئذ غائبا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، جیسا کہ کتاب المناقب میں اس کا ذکر آتا ہے. لیکن شیعہ حضرات کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، اور سیرت و تاریخ کا معمولی طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حدیبیہ میں شامل تھے. ٹھیک ہے وہ بیعت کے وقت نہیں تھے، اور بیعت کے وقت کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، اور جب مکہ سے واپسی میں دیر ہوئی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لوٹے، کافی دیر ہو گئی، تو لوگوں کو شبہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کفار و مشرکین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہو. اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اب کفار و مشرکین سے قتال کیا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، اس لیے کہ سفیر کو قتل کرنا یہ عربوں کی روایت کے خلاف اور ہر زمانے کی روایت کے خلاف ہے کہ کسی سفیر کو قتل کر دیا جائے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت کے موقع پر موجود نہیں تھے، وہ اس لیے موجود نہیں تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا مکہ کفار و مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے، اور جب بیعت آپ لے رہے تھے تو شیعہ حضرات کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کی طرف سے بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور پھر آپ نے بیعت لی، کہا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. اس لیے شیعہ حضرات کا یہ کہنا درست نہیں ہے. اب جیسے عثمان پر یہ بھی الزام ہے کہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے، تو غزوہ بدر میں موجود نہ رہنے کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی ام کلثوم جو عثمان کی زوجیت میں تھیں وہ بیمار تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ لڑکی کی عیادت کریں، دیکھ ریکھ کریں. یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاضرین بدر میں شمار کیا گیا. بہرحال یہ تاریخ کے ان حقائق پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو کسی پر الزام لگانے کا موقع نہ ملے. اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال عبد اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ حدثني عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما كان اصحاب الشجرة 1300 وكانت اسلموا ثمن المهاجرين. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ. یہ عمرو بن مرہ، اس سے پہلے بھی جو عمر کا ذکر آیا ہے اس سے مراد عمرو بن مرہ ہی ہے. تو عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کہ عبداللہ بن ابی اوفا نے رضی اللہ عنہما نے کہ اصحاب شجرے بیعت رضوان ان کی تعداد تھی 1300. یہ کوئی تعارض یا تضاد کی بات نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے اصل میں یہ راویوں کے حفظ و اتقان سے اس کا تعلق ہے. جس راوی کو جو تعداد یاد رہی اس نے بیان کیا، اور ایسے موقع پر اکثر کو لیا جائے گا. وکانت اسلم
سند المہاجرین، یہ اسلم سے مراد قبیل اسلم ہے. یہ اسلم کسی مرد کا نام نہیں ہے، ورنہ بجائے کانت کے کانا ہوتا نا. وکانت اسلم یعنی وکانت قبیلۃ اسلم، قبیل اسلم یہ مہاجرین کا 1/8 حصہ تھے. یعنی جو تعداد مہاجرین کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو 1/8 تعداد قبیل اسلم کی تھی. اور یہ قبیل اسلم ان کا تعلق یہ انصار سے ہے. تو وکانت اسلم سند المہاجرین، یہ واقعی کہتے ہیں کہ کان من اسلم 100 رجل فکان المہاجرون 800. یعنی قبیل اسلم کے 100 لوگ تھے اور مہاجرین کی تعداد 800 ہو جاتی ہے. بقیہ لوگ مدینہ کے آس پاس کے لوگ تھے. تو بہرحال یہ درس کی تکمیل ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.